السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے گروہی نجات نہیں۔ آخرت کی کامیابی کا تعلق کسی بھی درجہ میں گروہ بندی سے نہیں ہے۔ اس کا انحصار تمام تر عمل پر ہے، نہ کہ گروہی تعلق پر۔ قرآن کی ایک آیت اس معاملے کو واضح کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ۔ قرآن کی یہ آیت گروہی نجات کے نظریہ کی نفی کرتی ہے۔ اس آیت میں مسلم گروہ کو بھی دوسرے مذہبی گروہوں کے ساتھ یکساں طور پر بریکٹ کیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق گروہ کے اعتبار سے خدا کے نزدیک ایک اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو کچھ ہے وہ افراد کی ذاتی سیرت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ کسی گروہ سے وابستگی کے اعتبار سے۔ آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصاراں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے صابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے۔ یہ قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے، وہ اہل کتاب تھے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اب صابی فرقہ ختم ہو چکا ہے، دنیا میں اب کہیں اس کا وجود نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کو دوسرے گروہوں سے الگ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن میں مسلمانوں کی ذکر باقی امتوں کے ساتھ یکساں طور کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ کے اعتبار سے ایک اور دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ کوئی گروہ خواہ اپنے کو مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا صابی یا کچھ اور کہے، ان میں سے کوئی بھی گروہ محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا۔ درجہ کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈالا۔ پیغمبر کے زمانے میں
جب اس کے ماننے والوں کا گروہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی پکار کو سن کر کچھ لوگوں کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب آتا ہے۔ ان کے اندر ایک نیا عزم جاگتا ہے۔ ان کی زندگی کا نقشہ جو اب تک ذاتی خواہشوں کی بنیاد پر چل رہا تھا، وہ خدا کی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ حقیقی معنوں میں پیغمبر کی امت ہوتے ہیں۔ ان کے لیے پیغمبر کی زبان سے آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے، مگر بعد کی نسلوں میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب خدا کا دین ان کے لیے ایک قسم کی قومی روایت بن جاتا ہے۔ جو بشارتیں ایمان و عمل کی بنیاد پر دی گئی تھیں، ان کو محض گروہی تعلق کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے گروہ کا اللہ سے کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہے۔ جو شخص اس مخصوص گروہ سے تعلق رکھے، خواہ وہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے کیسا ہی ہو، بہرحال اس کی نجات ہو کر رہے گی۔ جنت اس کے اپنے گروہ کے لیے ہے اور جہنم صرف دوسرے گروہوں کے لیے ہے۔ مگر اللہ کا کسی گروہ سے خصوصی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے فکر و عمل میں کیسا ہے۔ آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیقی کردار کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر۔ جب کوئی دینی تحریک اٹھتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ایک گروہ بن جاتا ہے۔ لیکن گروہ کی اہمیت جو کچھ ہے وہ صرف دنیا کے اعتبار سے ہے۔ آخرت میں ہر آدمی کے یہاں اکیلا پہنچے گا۔ ہر فرد اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پر یا سزا کا مستحق قرار پائے گا یا انعام کا مستحق۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔